امتی بنایا، اللہ نے کرم فرمایا کہ حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ کرم بڑا کرم ہے کہ تیرے ہاتھ میں بھرم ہے، سر حشر بخشوانا مدنی مدینے والے۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے، حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور آپ کو کیا شرف بخشا، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ کہیں فرمایا کنتم خیر امہ، آپ کو خیر امت بنا کر بھیجا۔ کہیں فرمایا اللہ نے بے شمار احسانات فرمائے، لیکن سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا امتی بنایا۔ اب اس نبی کی امت میں پیدا ہو کر، اس نبی کا کلمہ پڑھ کر اگر کوئی اس نبی کی بے ادبی کرے تو اس سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ اس سے بڑا خراب قسمت لے کر پیدا ہونے والا کون ہے کہ کلمہ نبی کا پڑھے اور شان میں میرے آقا کی گستاخی کرے، حضور کی شان میں بے ادبی کرے، حضور کی شان میں تنقیص کرے۔ اس سے بڑا گستاخ کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بے ادب کون ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، بڑے بڑے مفتی فتویٰ دینے والے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ جھنڈا لگانا کیا ہے، یہ لائٹنگ کرنا کیا ہے، یہ تو حضور نے کبھی نہیں کیا، یہ میلاد منانا کیا ہے، اس سے کیا فائدہ، لنگر کرنے سے کیا فائدہ، لوگوں کو اکٹھا کرنے سے کیا فائدہ۔ کلمہ نبی کا پڑھتا ہے اور کہتا ہے نبی کا جشن منانے سے کیا فائدہ، نبی کا جھنڈا لگانے سے کیا فائدہ، لوگوں کو کھانا کھلانے سے کیا فائدہ۔ یعنی سارے اعتراضات مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر کہ آخر ان کا جشن منایا کیوں جا رہا ہے، اس جشن کو منانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ کیوں مناتے ہو، لنگر کیوں کھلاتے ہو، اس کو کھلانے سے کیا فائدہ۔ میں تو اسی سے پوچھتا ہوں بتا تیرے دنیا میں آنے سے کیا فائدہ اور یوں زبان چلانے سے کیا فائدہ۔ ارے اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ اگر کچھ فائدہ چاہتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں قربان ہو جا۔ ہماری تو زندگی بھی حضور کے لیے ہے، ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا بھی حضور کے لیے ہے، ہمارا تو چلنا پھرنا بھی حضور کے لیے ہے، لمحہ لمحہ حضور کے لیے ہے۔ تو پیسے کی بات کرتا ہے، سرمایہ کی بات کرتا ہے، دولت کی بات کرتا ہے، عزت کی بات کرتا ہے۔ یہ دولت بھی حضور کے نام پر قربان ہے، یہ سرمایہ بھی حضور کے نام پر قربان ہے۔ اور قربان کرنے کا طریقہ ہمیں تجھ سے نہیں سیکھنا ہے، ہم تو اپنے امام سے سیکھ چکے ہیں، جس امام نے یہ سکھایا کہ کرو تیرے نام پہ جا فدا، کہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروڑوں جہاں نہیں۔ آپ غور کریں، اور یہ عام طور پر یہ بات میں کرتا نہیں ہوں، لیکن جب ربیع النور شریف کا موقع آتا ہے اور کوئی ایسی کلپ کبھی سن لیتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ کیسے لوگ ہیں اور کیا قسمت لے کے پیدا ہوئے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح۔ آپ غور کریے، گاندھی کے ماننے والے نہیں کہتے کہ گاندھی ہماری طرح تھے، نہیں کہیں گے۔ نہرو کے ماننے والے نہیں کہتے کہ نہرو ہماری طرح تھے، مدر ٹیریسا کے ماننے والے نہیں کہتے کہ وہ ہماری طرح تھی، نیوٹن کے ماننے والے نہیں کہتے کہ وہ ہماری طرح تھا، آئنسٹائن کے ماننے والے نہیں کہتے وہ ہماری طرح تھا۔ لیکن کلمہ نبی کا پڑھ کر اور یہ کہنا کہ نبی ہماری طرح تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ غور کریے، خطرناک بات ہے یہ نہیں؟ کتنی خطرناک بات ہے اور کتنی جہالت والی بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ زمین پہ رہ کر نبی کے صدقات کھا کر نبی کے در کے ٹکڑوں پہ پلتے ہو، نبی کا کھاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رزق عطا فرماتا ہے اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرماتا ہے۔ دن رات جو کھاتے ہو وہ حضور کا صدقہ کھاتے ہو، اور کہتے ہو نبی ہماری طرح۔ کیا بتاؤ گے اپنے بچوں کو اور کیا بتاؤ گے اپنی نسلوں کو کہ گاندھی ہماری طرح نہیں تھے، نہرو ہماری طرح نہیں تھے، نیوٹن بہت بڑا انسان تھا ہماری طرح نہیں تھا، ابراہم لنکن بہت بڑا سائنٹسٹ تھا ہماری طرح نہیں تھا، لیکن نبی ہماری طرح تھے۔ ارے میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تو نبی کا مقابلہ کرنے نکلا ہے، نبی کے پاؤں کے ناخن کا مقابلہ کر کے دکھا،
انگلیں اٹھائیں تو سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. نبی کی مثال پوری دنیا میں نہیں دی جا سکتی, پوری کائنات میں نہیں دی جا سکتی. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گفتار کا جواب نہیں, حضور کی رفتار کا جواب نہیں, حضور کی زندگی کا جواب نہیں, حضور کے حسن کا جواب نہیں. اور تم نے نہیں پڑھا میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, توجہ سے سننا, جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ آگے کہوں گا, کچھ خاص بات عرض کر رہا ہوں, سنیے توجہ سے. میرے آقا نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل تم ہی بتاؤ کیا تم نے کہیں مجھ جیسا دیکھا ہے؟ اچھا بتاؤ, حضور کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ پتا تھا نا کہ اللہ نے مجھے لاجواب بنایا ہے. لیکن پھر آقا نے حضرت جبریل امین سے کیوں پوچھا؟ کیونکہ اس غیب دان نبی کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ میری ذات پر سوال کرنے لگ جائیں گے اور کہنے لگ جائیں گے کہ نبی ہماری طرح معاذ اللہ رب العالمین. تو حضور نے حضرت جبریل امین سے پوچھا, کہا جبریل بتاؤ کیا تم نے کہیں میرے جیسا دیکھا ہے, مجھ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہے؟ اور میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا. اگر آپ توجہ سے سنیں تو میں بات کر دوں تھوڑی سی, کیونکہ آواز بہت زیادہ مائک کھینچ رہا ہے. میں نے سوچا تھا تھوڑی تقریر کروں گا لیکن بہت آواز کھینچ رہا ہے. خاص بات بیان کر رہا ہوں میرے آقا کے حسن کی, توجہ ہے. ایک مرتبہ ایک قافلہ جس کا نام وفد طارق ہے وہ مدینے کے قریب آیا, مدینہ شریف آیا. روشن پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ قافلہ آیا مدینہ شریف, تو انہوں نے کبھی میرے آقا کو دیکھا نہیں تھا, حضور کو کبھی نہیں دیکھا تھا. تو وہ مدینہ شریف آئے اور مدینہ شریف کے باہر انہوں نے قیام کیا, یعنی شہر سے باہر. تو ان کے پاس بڑے اچھے اچھے خوبصورت اونٹ تھے. کیا تھے؟ اونٹ بڑے خوبصورت تھے. تو باہر انہوں نے قیام کیا. صبح کے وقت میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ٹہلتے ہوئے تشریف لے گئے. تو ایک سرخ اونٹ وہاں ٹہل رہا تھا, گھاس چل رہا تھا. تو حضور کو وہ اونٹ بڑا پسند آیا. توجہ ہے, سن رہے ہیں؟ میرے آقا کو وہ اونٹ بڑا پسند آیا. جب پسند آیا تو آپ اس اونٹ کو پکڑ کر اس قافلے کے قریب گئے. وہ قبیلہ جو تھا اس کے قریب تشریف لے گئے. تو قبیلے کے جتنے لوگ تھے وہ حضور کو دیکھنے لگے اور حضور کے حسن میں اس طرح محو ہو گئے کہ انہیں کسی چیز کی خبر نہ رہی. بس حضور کے چہرے پہ نظریں جم گئی اور حضور کے چہرے پہ ہی نظریں باندھ کر دیکھنے لگے. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس اونٹ کو بیچنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو اسے بیچنا؟ تو قافلے کے لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں بھی بیچنا چاہتے تو بھی آپ کو ضرور بیچیں گے. یعنی اگر ہم نہیں بھی بیچنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو ضرور دیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, میں اس وقت پیسے لے کے نہیں آیا ہوں, سامنے مدینے میں میرا گھر ہے, میں جا رہا ہوں اور اپنے صحابہ سے اپنے لوگوں سے تمہیں پیسے بھجواتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیے. سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتا ہے. تو حضور اس اونٹ کو پکڑ کے مدینہ شریف میں آ گئے. جب حضور تشریف لے گئے نظروں سے اوجھل ہوئے تو ان میں سے کسی نے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس شخص کو جانتا ہے؟ کیا تمہاری کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں پہچانتے. کہا تم عجیب لوگ ہو, ایک انجان شخص کو جس کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں اس کے ہاتھ میں اونٹ بیچ دیا اور وہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا پتہ کیا ہے. اب اللہ بہتر جانے وہ پیسہ بھیجے گا یا نہیں بھیجے گا. تو اس قافلے میں خاتون بیٹھی ہوئی تھی, ایک عورت بیٹھی تھی. پردے کی آڑ سے اس نے چیخ کر کہا خبردار اس شخص کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرنا. کیا کہا خبردار اس شخص کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرنا. میں نے آج سے پہلے کبھی اتنا سچا انسان دیکھا ہی نہیں. یہ پہلی مرتبہ ہے
کہ میں نے اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل انسان دیکھا، اس سے پہلے میں نے کبھی اتنا سچا انسان نہیں دیکھا، میں گارنٹی دیتی ہوں، میں ضامن ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ تھوڑی دیر گزری تو حضور کے صحابہ پیسے لے کر آئے اور کھجوریں بھی لے کر آئے، اور ان کی ضیافت کے لیے کھجوریں دی اور پیسے دیے، اور کہا، انہوں نے کہا یہ بتاؤ وہ جو اونٹ لے کر گئے تھے وہ ہیں کون؟ کہنے لگے تمہیں معلوم نہیں، وہ ہمارے نبی ہیں۔ اب یہ سارا قافلہ اٹھا اور حضور کے قدموں میں بیٹھ کر ایمان لے آئے۔ وفد طارق اس کا نام ہے۔ حضور کے حسن کی بات کر رہا ہوں کہ جب کوئی حضور کے حسن کو دیکھتا تھا تو اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی اور اس کے معاملات کیا ہوتے تھے۔ ایک صحابیہ کا ذکر ہے، ان کا نام ہے حضرت ام معبد۔ واقعہ بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ جب میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو راستے میں آپ تھے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ توجہ ہے، سن رہے ہیں؟ میرے آقا تھے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو راستے میں جب بھوک کی کیفیت ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ آؤ کسی گاؤں میں چلتے ہیں۔ تو مدینہ شریف سے قریب ہی اس سے پہلے کچھ ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک گھر ہے اور اس گھر میں ایک چھوٹا بچہ ہے اور ایک عورت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے اور جا کر کہا کہ تمہارے یہاں کچھ کھانے پینے کو ہے، کچھ انتظام ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارے شوہر جو ہے وہ تو بکریوں کو چرانے گئے ہوئے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا تیرے گھر میں کوئی بکری ہے؟ کہنے لگی ہاں ایک بکری ہے لیکن وہ بالکل بیمار ہے۔ حضور نے فرمایا کیا اجازت دیتی ہو کہ ہم اس سے دودھ دو لیں؟ تو عورت نے مسکرا کر کہا کہ اگر یہ دودھ کے قابل ہوتی تو یہ یہاں کیوں کھڑی ہوتی؟ یہ تو بیمار ہے، لاغر ہے، اور اس میں کہاں دودھ ہے؟ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، حضور نے اس بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اس سے دودھ دعا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھر میں جتنے برتن ہیں لے آؤ۔ تو اس کے گھر میں جتنے برتن تھے وہ سارے برتن لائے گئے اور اس بکری سے اتنا دودھ نکلا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ اب وہ عورت اور وہ بچہ دروازے پر بیٹھ کر صرف حضور کے چہرے کی طرف نظریں گاڑ کر دیکھ رہی اور صرف حضور کو دیکھ کے جا رہی۔ میرے آقا نے دودھ تناول فرمایا، تناول فرما کر جو بچ گیا وہ اس کو دے دیا اور دے کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ جب حضور چلنے لگے تو حضور کے قدموں پہ اس عورت کی نگاہ تھی۔ حضور تشریف لے گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے اور دیر تک وہ عورت بیٹھی حضور کا تصور کرتی رہی اور بچہ بھی بیٹھا رہا۔ جب شام ہوئی تو اس کا شوہر جب گھر آیا تو دور سے اس نے دیکھا کہ اس کے گھر پر رحمت و انوار کی بارشوں کا نزول ہو رہا ہے، گھر کی رونقیں دوبالا ہو گئی اور گھر میں رحمتوں کی بارشوں کا نزول ہو رہا ہے۔ دور سے دوڑا ہوا آیا، دیکھا کہ بیوی ابھی تک دروازے پر بیٹھی ہے، بچہ بھی وہیں بیٹھا ہے۔ اس نے کہا کیا بات ہے، کیا کیفیت ہے؟ آج گھر کچھ بدلا بدلا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بکری جو اتنی لاغر تھی اتنی توانا کیسے ہو گئی، اس کو اتنی زیادہ مضبوطی کیسے حاصل ہو گئی؟ تو اس کے بچے نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں آج ہمارے گھر کون آیا تھا؟ باپ نے کہا کون آیا تھا؟ کہنے لگا ہمیں ان کا نام تو معلوم نہیں، لیکن اس نے اپنے طور پر ایک نام رکھ لیا اور کہا آج ہمارے گھر مبارک آئے تھے۔ کہا ہمارے گھر مبارک آئے تھے۔ باپ نے کہا کون مبارک؟ کہا وہ اتنا مبارک تھا کہ اس نے بکری پہ ہاتھ پھیرا تو بکری دودھ والی بن گئی۔ اس نے میرے گھر میں ہمارے گھر میں قدم رکھا تو گھر برکتوں والا ہو گیا، وہ اتنا مبارک تھا۔ اس کے شوہر نے کہا اچھا اگر وہ اتنے مبارک تھے تو تم نے ہمیں کیوں نہیں بلایا، ہم بھی ملاقات کر لیتے اس مبارک سے۔ بہرحال دن گزر گیا، چند دنوں کے بعد وہ عورت اور اس کا بچہ مدینہ المنورہ میں بازار میں کسی کام سے آئے۔ جب بازار میں کسی کام سے آئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازار میں دیکھ لیا۔ جب دیکھا تو بچے نے ماں سے کہا ماں وہ دیکھو وہ جو مبارک کے ساتھ آئے تھے وہ تو یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ ان کے پیچھے دوڑا اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدموں سے پکڑ لیا اور کہا ذرا یہ تو بتائیں وہ آپ کے دوست جو مبارک تھے وہ کہاں ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی مبارک کو تو میرے یہاں تک کون مبارک؟
کہنے لگے ارے وہ جو آپ کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے جنہوں نے بکری کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گیا حضور کی بارگاہ میں لے گئے. تو وہ سارا جو ان کا گھر تھا وہ حضور کا غلام ہوا اور کلمہ شہادت پڑھا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی کا جو حسن تھا جب وہ کوئی دیکھتا تھا تو حضور کے حسن میں محو ہو جاتا تھا, حضور کے حسن میں کھو جاتا تھا. اور یاد رکھو حسن یوسف بہت مشہور ہے. اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال عطا فرمایا اور حسن یوسف بہت مشہور ہے. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی یا رسول اللہ, حضرت جناب یوسف کے حسن کا عالم یہ تھا کہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. یا رسول اللہ, حسن یوسف تو آپ ہی کے صدقے میں عطا کیا گیا ہے, حضرت یوسف کو حسن تو آپ ہی کے صدقے میں ملا ہے, لیکن یا رسول اللہ آپ کا حسن تو ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی اس قسم کے معاملات سامنے نہیں آتے, کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں آتا. حضور نے کہا عائشہ آؤ ذرا حجرے میں آ جاؤ. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور حجرے میں داخل ہو گئے. حجرے میں داخل ہوئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے باہر نکل آئی. حضور پیچھے سے باہر تشریف لائے. کہنے لگے عائشہ کیا ہوا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ آج تو حجرے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے میں غش کھا کر گر جاؤں گی, ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بے ہوش ہو جاؤں گی. آج تو میں نے اپنے حجرے سے عرش معلیٰ کا دیدار کر لیا ہے, آج میں نے اپنے حجرے سے شام کے محلات دیکھ لیے ہیں. یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حسن پر 70,000 حجابات عطا فرمائے ہیں, میرے حسن پر 70,000 پردے ہیں. ان پردوں میں سے میں نے آج ایک پردے کو اٹھایا تھا, ایک پردے کو اٹھایا تھا. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن مبارک کا کیا پوچھنا, میرے حضور کے چہرے انور کا کیا پوچھنا. میرے حضور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک اعرابی شخص ہے, ایک دیہاتی شخص ہے جو حضور کے آگے آگے طواف کر رہا ہے اور اس کی زبان پر ایک کلمہ ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو. حضور کو دیکھا نہیں تھا, حضور پر ایمان لا چکا تھا, حضور کا صحابی ہے لیکن حضور کی زیارت نہ ہوئی تھی اب تک, دیہات کا رہنے والا ہے, حضور کی ذات پر ایمان لے آیا لیکن حضور کا دیدار نصیب نہ ہوا تھا. اب خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور زبان سے کہتا جا رہا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کو یا کریمو کہتے ہوئے سنا تو حضور بھی اس کے پیچھے ہو گئے, اس کے پیچھے ہو گئے اور حضور بھی کہنے لگے یا کریمو یا کریمو یا کریمو. اب وہ آگے آگے چلتا چلا جا رہا اور کہہ رہا یا کریمو یا کریمو یا کریمو, اور میرے حضور اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا کریمو یا کریمو یا کریمو. حضور پیچھے پیچھے, صحابی آگے آگے, اور وہ بھی صحابی وہ جس نے حضور کو ابھی تک دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان لے آیا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو. میرے آقا اس کے پیچھے پیچھے کہہ رہے ہیں یا کریمو یا کریمو یا کریمو. اب اس نے دیکھا کہ میرے پیچھے کوئی میری کاپی کر رہا ہے, کوئی میرے لفظ کو دہرا رہا ہے, تو اس نے طواف چھوڑ کر وہ جو ہے وہ وہاں سے نکل کر رکن یمانی کی طرف آ گیا. تو حضور بھی اس کے پیچھے پیچھے رکن یمانی کی طرف آ گئے. اب وہ کہتا جا رہا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو. تو پھر حضور بھی اس کے پیچھے پیچھے کہتے چلے جا رہے ہیں یا کریمو یا کریمو یا کریمو. اب وہ رکن یمانی کی طرف سے رکن شامی کی طرف آ گیا تو حضور بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئے. جب اس نے احساس کیا کہ میرے پیچھے بار بار کوئی میرے جملے کو دہرا رہا ہے تو وہ ناراض ہو گیا, خفا ہو گیا, اور اس کو لگا کہ شاید کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے, شاید کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے. تو اس نے پلٹ کر حضور کی طرف دیکھا, پلٹ کر حضور کی طرف دیکھا اور لفظ کیا کہ سنو, کہا یا رشیق القد ویا صبیح الوجہ, اے خوبصورت چہرے والے, اے خوبصورت قد والے, اللہ نے تجھے اتنا خوبصورت چہرہ عطا فرمایا ہے, اللہ نے تجھے اتنا خوبصورت بدن عطا فرمایا ہے. اگر تو اتنا خوبصورت نہ ہوتا تو میں تیری شکایت اپنے نبی سے کر دیتا. حضور کو دیکھ کے کہہ رہے کہ اگر تو اتنا خوبصورت نہ ہوتا تو میں تیری شکایت اپنے نبی سے کرتا. میرے آقا نے کہا کہ اے میرے عربی بھائی, کیا تو نے اپنے نبی کو دیکھا بھی ہے؟ کیا پوچھا, کیا تو نے اپنے نبی کو دیکھا بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں, دیکھا تو نہیں ہے, ولیکن آمنت بنبوتہ, دیکھا تو نہیں ہے لیکن ان کی نبوت پر ایمان لے آیا ہوں, دیکھا تو نہیں ہے لیکن ان کی رسالت کی تصدیق کر چکا ہوں.
خدا کی قسم یہ بات یاد رکھنا، مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صرف آنکھوں سے دیکھنا کمال نہیں ہے، بلکہ حضور کو دل کی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا، حضور کو دل کی آنکھوں سے پہچاننا ہوگا، کیونکہ قبر میں اس آنکھوں پر تو مٹی پڑ جاتی ہے، یہ آنکھیں کام نہیں کرتی، دل کی آنکھیں کام کرتی ہیں۔ جس نے دل سے حضور کو دیکھا وہ کامیاب ہے، اور جس نے صرف ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا وہ کامیاب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ دیکھنے کو تو ابو جہل نے بھی حضور کو دیکھا ہے، دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ابو لہب نے بھی دیکھا، لیکن ان کا دیکھنا کیا تھا؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب یہ جو تمہارے دشمن تمہیں دیکھتے ہیں یہ تمہیں دیکھتے ہی نہیں، یہ توجہ طلب بات ہے، سمجھیے گا۔ اللہ نے کہا محبوب یہ جو دشمن ہیں کافر ہیں یہ تمہیں بظاہر دیکھتے ہیں، تم دیکھ رہے ہو کہ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن یقین جانو یہ تمہیں دیکھ ہی نہیں رہے۔ تو مولا کیوں نہیں دیکھ رہے؟ بلکہ قرآن کا بڑا خوبصورت جملہ فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اے محبوب تم دیکھ رہے ہو کہ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن میں رب ہو کے کہتا ہوں کہ یہ تمہیں دیکھ ہی نہیں رہے۔ کیوں؟